حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں اٹھ کے آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے احباب آ رہے ہیں وہ آپ کی گردنوں کے اوپر سے پھر ان کو پھلانگنا پڑے گا۔ آپ بھی بیٹے اگلی صف میں ہو جاؤ، وقفے سے تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم کے وقفے سے تشریف رکھیں ایسے۔ والک ایک ساتھی اور اگلی صف میں آ جائیں آپ بھی۔ آخر میں عرض کروں گا عید کے چاند کے بارے میں، وہ آخر میں انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی صاحب گھڑی مجھے دے سکتے ہیں یہاں رکھنے کے لیے؟ طاہر صاحب آپ یہاں رکھ دیں ذرا، جزاک اللہ، تاکہ میں 20 منٹ کم ہے اس وقت، جزاک اللہ، یہ آپ 5-10 منٹ کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے تمام اعمال صالحہ صرف اور صرف فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری اور دکھلاوا، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ چاہے سخاوت کرے، چاہے جہاد کرے، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کرے، ہر وہ عمل جو انسانوں کو راضی کرنے کے لیے، انسانوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور غصے کا عمل ہوتا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک فقرہ میری نظر سے گزرا، مجھے اچھا لگا، تو میں نے سوچا اسی پر میں آپ کی خدمت میں آج عید کے اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں وہ قصہ عرض کرتا ہوں، آپ بھی سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے۔ جب حج کرتے ہیں تو ان کے اوپر دوڑتے ہیں، تو
قرآن مجید ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ کو عام پہاڑیاں نہ سمجھنا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا وہاں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں؟ کیا وہاں لال و زمرد و عقیق ہیں کہ جن کی وجہ سے ان پہاڑوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں بنا لیا؟ یا کیا بہت بڑے ہائی پربت ہیں جیسے ماؤنٹ ایورسٹ، K2 ناگا پربت؟ نہیں، بلندی بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بہت اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں بھی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، اور لال و زمرد و یاقوت و عقیق ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اے مالک، پھر تو نے صفا و مروہ کو اپنی نشانیاں کیوں قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں لیکن ہم نے اپنی نشانیاں اس لیے بنا لیا کہ ہماری بندی بی بی ہاجرہ کے قدم یہاں پر لگے ہوں۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف بی بی ہاجرہ دوڑی ہے تو قدم لگے بی بی ہاجرہ کے، اللہ نے اپنی نشانیاں بنا لی۔ اللہ، اگر خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے دیکھیں تو ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اوپر سونے کا چاندی کا گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے جہاں 2 قدموں کے نشان ہیں، انہیں مقام ابراہیم کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ بھی میری نشانی ہے۔ میرا خیال ہے ابھی بھی آپ خاموش ہو تو میں اب تیسرا فقرہ بھی کہہ دیتا ہوں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ مقام ابراہیم بن گئے۔ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کرتے تھے، لیکن فرق یہ ہے ہمارے مستری صاحب نے کوئی دیوار بنانی ہو تو گو کرتے ہیں، پھر اونچی گو کرتے ہیں، پھر اونچی گو کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کے دیوار بناتے ہیں، دیوار اونچی ہو جاتی ہے، پھر گو اونچی کر لیتے ہیں، پھر اوپر کھڑے ہو کے دیوار بناتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اوپر کھڑے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے پتھر لینا ہوتا ہے تو یہ پتھر نیچے آ جاتا ہے، جب دیوار پہ رکھنا ہوتا ہے یہ پتھر اوپر کو چلا جاتا ہے۔ محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر یا اللہ اکبر۔ وقت تھوڑا ہے، ایک نعرے کے ساتھ اکتفا کریے گا، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری۔ جواب سارے دیا کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اچھا سوال ایک ابھرتا ہے، یہ پتھر کو کس نے بتلا دیا کہ اب نیچے جانا ہے؟ ایک پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے روڑا اینٹ، پتھر پکڑنا ہے، پتھر نیچے جا رہا ہے، جب دیوار کے اوپر رکھنا ہے پتھر لفٹ کی طرح اوپر آ رہا ہے۔ یہ پتھر کو کس نے بتلا دیا اب نیچے جانا ہے؟ اب پتھر پکڑ لیا ہے، اب اوپر آنا ہے۔ اب گارا وغیرہ لینے کے لیے نیچے جانا ہے، اب گارا دابڑی پکڑ لی، اب دیوار کے اوپر رکھنے کے لیے اوپر جانا ہے۔ یہ پتھر کو کس نے بتلا دیا؟ آپ کہو گے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت ابراہیم اوپر کھڑے ہیں، ابراہیم کے قدموں نے اسے اتنا علم دے دیا ہے، اسے پتا ہے کب نیچے جانا ہے، کب اوپر آنا ہے۔ اب سبحان اللہ کہنے کا وقت ہے، کیونکہ میں آپ کو اپنے آقا کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خود ذرا سوچ کے مجھے بتلائیے، جب ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کی شان یہ ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ جائیں اس پتھر کو علم آ جاتا ہے
جب ابراہیم خلیل اللہ کے علم کا عالم یہ ہے تو حبیب اللہ کے علم کا عالم کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم کی شان کی بات بعد میں کرتے ہیں، وقت مختصر ہے، میں آپ کو یہیں پر رکھنا چاہتا ہوں۔ پتھر پہ قدم لگے، مقام ابراہیم بنا دیا۔ صفا مروہ پہ ان کی بیوی کے قدم لگے، نشانیاں بنا دیا۔ اور ایک تیسری چیز اور بھی ہے، اسے آب زمزم کہتے ہیں۔ نہیں سارے کہو تو میں بات سناؤں نا، آپ سوچ رہے ہو۔ اور کمال کی بات یہ ہے، جہاں باپ کے قدم لگے اسے مقام ابراہیم بنا دیا، جہاں امی جان کے قدم لگے اسے صفا و مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بنا دیا، اور جہاں ان دونوں میاں بیوی کے بچے 6 ماہ کے حضرت اسماعیل کے قدم لگے وہاں سے آب زمزم کو جاری فرما دیا۔ بولو یار بولو یا اگرچہ دل سب کے دکھی ہیں، پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ حکومت کیا کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نظم حکومت کے لیے اور استحکام ملک کے لیے ہمیں بامر مجبوری ان احکام کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ میں آخر میں فتویٰ بتلاؤں گا جو اہل سنت و جماعت کے مرکز نے دیا ہے، میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے ہم اسی بات، جہاں اسماعیل 6 ماہ کے ہیں، انہوں نے ایری رگڑی، بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف جا رہی تھی، اور جب 7 چکر پورے ہوئے اللہ کو رحم آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ آپ سوچ رہے ہو کہ بی بی ہاجرہ پہ رحم آ گیا، ہم پہ رحم آ گیا۔ اب یہاں نہیں رکتے، آپ حضرات بھی چپ ہو تو بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کو رحم آ گیا، ہم جیسوں پہ رحم آ گیا۔ بی بی ہاجرہ تو 70 کیا 700 چکر بھی لگا سکتی تھی، 7000 چکر بھی لگا سکتی تھی، لیکن اللہ کو پتا تھا میرے محبوب کے غلاموں نے یہاں حج کرنے کے لیے آنا۔ ادھر اسماعیل نے ایری رگڑی، اب زمزم کا کنواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لڑائیاں ہوئیں بنی اسماعیل اور بنی جرہم کے درمیان اور عمالقہ کے درمیان، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آب زمزم کے کنویں کو پوشیدہ کر دیا۔ یہ ہے میں جو آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کر کے تو اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے آب زمزم کے کنویں کو پوشیدہ کر دیا، مخفی کر دیا اور چھپا دیا، اور کئی 100 سال تک وہ مخفی رہا۔ حضور پاک کے دادا جان حضرت خواجہ عبد المطلب، کہو نا، مل کے کہیے نا، آپ صحن حرم میں سوئے ہوئے تھے، آپ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں مجھے کسی نے بتلایا، ایک نورانی ہستی میرے قریب آئی، مجھے خواب میں کہا اٹھو اور طیبہ کو کھودو۔ یہ کہا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، آگے چلے گئے۔ اگلے دن میں سارا دن غور کرتا رہا یہ طیبہ کیا ہے، لیکن میں کسی منزل پر نہ پہنچا۔ اگلے دن پھر میں سویا ہوا تھا، پھر ایک ہستی آئی، مجھے کہا اے عبد المطلب کھڑے ہو جاؤ اور برہ کھودو۔ میں نے کہا برہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے چلے گئے۔ اگلے دن پھر میں غور کرتا رہا، برہ کیا ہے؟ میں کسی منزل کو نہ پہنچ سکا۔ پھر میں تیسرے دن جب سویا تو خواب میں ایک ہستی آئی، اے عبد المطلب کھڑے ہو جاؤ اور آب زمزم کھودو۔ طیبہ بھی آب زمزم کا نام ہے، برہ بھی آب زمزم کا نام ہے۔ اس ایک فکرے کے لیے یہ واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ تیسرے دن جس نورانی فرشتے نے کہا تھا نا عبد المطلب اٹھو اور آب زمزم کو کھودو، اس نے کہا تھا اٹھو آب زمزم کو کھودو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کریں گے، اور یہ ایسا پانی ہے جس کی بے قدری قیامت تک کوئی نہ کرے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہر ایک چیز جسے ہم تسلیم کریں تو کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے جو کہ میں نہیں مانتا، کوئی ہندو ہو سکتا ہے جو کہ ہم نہیں مانتے اسے،
کوئی چیز ہندو ہو تو ہم کہیں ہم نہیں مانتے، لیکن قربان جائیں میرے آقا کے دادا جان کے اس خواب پر اور اس بتلانے والے پر، اس نے کہا کوئی اس کی ناقدری نہ کرے گا، کوئی اس میں عیب نہیں نکالے گا۔ آج اتنے ہزار سال گزر گئے، کیا آب زمزم کو نکلے ہوئے مسلمان تو کیا، چاہے انگریز ہو، عیسائی ہو، مستشرق ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، آب زمزم کی ہر بندہ تمہیں تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک نکتہ کہہ کے پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں، یہاں وقت رکنے کا نہیں ہے۔ ایک انگریز ڈاکٹر کا میں نے ایک رسالے میں ایک پڑھا تھا ایک دفعہ، وہ کہتا ہے کہ آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے کہ آپ ایک ڈرم بھر لے، پانی کا ڈرم 1000-2000 لیٹر پانی ہو، اس میں ایک قطرہ آب زمزم پھینکو، وہ سارے کا سارا آب زمزم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو بتلاؤں گا کہ عام پانی اور آب زمزم میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ مسئلہ عرض میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ عبد المطلب اٹھے، ان کا اس وقت ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حضرت حارث، باقی سارے بیٹے ابو طالب اور امیر حمزہ اور حضرت عباس یہ سب بات کے ہیں۔ حارث بیٹے کو ساتھ لیا اور انہوں نے کہا تھا کہ فلاں فلاں یہ نشاندہی کی، صبح اٹھ کے یہاں سے کھودو۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، آب زمزم کو کھودنا، کنواں کھودنا شروع کیا، کوئی شے نہیں مل رہی تھی۔ بنو امیہ وہ سارے ارد گرد کھڑے ہو کر، قریشی ادھر ادھر کھڑے ہو کر، بت پوجنے والے سب ادھر ادھر کھڑے ہو کر، مشرکین مکہ وہ طنز کر رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے، وہ انہیں پریشان کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے انہیں کہ یہاں کون سا کنواں ہے، یہاں کون سا آب زمزم ہے، کس پانی کی بات کرتے ہو، کس خدائی کی بات کرتے ہو تم، اب ہاشم کے بیٹے اپنے لیے نئے نئے تم راہیں نکالتے ہو۔ حضرت خواجہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو ساتھ لیے کھودتے رہے کھودتے رہے کھودتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ آب زمزم کے کنویں کا کنارہ نظر آنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو، جیسے ہی آب زمزم کے کنویں کا کنارہ نظر آیا تو یہ جتنے روکنے والے اور طنز اور مذاق کرنے والے تھے سب داخل ہو کر کہنے لگے کہ نہ، ہم سارے اسماعیل کی اولاد ہیں، ہم سب کا حصہ ہے۔ بنو امیہ سب کہنا ہم سب کا حصہ ہے، ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے، ہم بھی اولاد اسماعیل ہیں، ہم بھی بنو جرہم کی خواتین میں سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا بھی حق ہے، آب زمزم کا کنواں یہ آپ کا اکیلے کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، خبردار جس نے قریب آنے کی کوشش کی، تمہارا کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ نے میرے اوپر خواب میں مجھے بشارت دی اور میں نے اور میرے بیٹے نے کھودا، اور یہ حضرت یہ عبد المطلب اور اس کی اولاد کا ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا یہ آب زمزم کا کنواں، اور میرے دادا اسماعیل کے قدموں کی یہ سوغات اور ان کا تبرک ہے۔ اب وہ جھگڑا بڑھ گیا، ایک طرف حضرت خواجہ عبد المطلب اکیلے اور ایک بیٹا تھا ان کا، دوسری طرف پورے مکے کے لوگ اور بنی امیہ کا خاندان اور قریشی بھی اور سب لوگ ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی بجائے لڑائی جھگڑے کے فیصلہ کرا لیتے ہیں کسی سے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے فیصلے کے ساتھ فیصلہ کرا لے تو۔ انہوں نے کہا ملک شام میں بنو سعد قبیلے کی فلاں خاتون کاہنہ ہے، اور اس نے ساری پرانی کتابیں تورات، زبور، انجیل پڑھی ہوئی ہیں، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ جب آپ نے سنا نا کہ اس نے پرانی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے کہا میں حاضر ہوں، آئیے ملک شام میں چلتے ہیں۔ دلچسپ جملے آ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سن لیجئے تاکہ مکمل کرے بات کو، ابھی 2-3 منٹ ہیں، 4 منٹ۔ وہ رستے میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے، سب عرب صحرا ہے، ریگستان ہے، ریت ہی ریت ہے، یہ سڑے جلے بلیک رنگ کے پہاڑ ہیں۔ ہمارے جو مری کے اور یہ گلگت بلتستان کے جو پہاڑ ہیں یہ تو سرسبز و شاداب ہیں، لیکن جو عرب کے پہاڑ ہیں
ان پر کوئی سبزہ اور کوئی ہریالی اور پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ جا رہے ہیں، ریگستان میں سے گزرتے گزرتے ایک ایسی منزل پر پہنچے کہ ملک شام تو ابھی دور تھا کہ یہ سارا قافلہ جس میں کچھ 40-45 جیسے زیادہ لوگ تھے، 40 ان کے لوگ تھے، باقی ان کے لوگ تھے، ایک جگہ پہ جب قافلہ پہنچا تو سارے قافلے والوں سے پانی ختم ہو گیا، پینے والا پانی ختم ہو گیا، جانوروں کو پلانا وہ بھی ختم ہو گیا، اونٹوں کو جن پر بیٹھے ہوئے تھے کھانا ہے، پینا ہے، روٹی پکانی ہے، پانی نہ ہو تو 1 گھنٹہ بھی انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر عرب کے صحرا میں اب سب بیٹھ گئے ایک جنگل میں، ایک صحرا میں، اور انتظار کرنے لگے کہ پانی نہیں ہے، اب آگے ہم جا نہیں سکتے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، پانی یہاں پر ہے کوئی نہیں، اب زندگی کا کیا بنے گا؟ اور پھر اس منزل پر پہنچے کہ اب آگے پیچھے جانا تو ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے سب نے مر ہی جانا ہے، تو بیٹھ جاتے ہیں اور یہی مرنے کا انتظار کریں گے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے کہا سنو، اگر یہاں سب مر جاؤ گے تو سب کی لاشیں بھی ضائع ہو جائیں گی، جانور، گدھ، پرندے ان کو گوشت کھائیں گے، لومڑیاں اور گیدڑ اور بھیڑیے صحرا سے نکل کر لاشوں کو بھی خراب کر دیں گے، اور یہ عجیب بات ہوگی، اس لیے سب ایسا کرو کہ ایک ایک ریت کو کھود کر ایک ایک اپنے اپنے نام کی قبر بناؤ، تاکہ جو جو فوت ہوتا جائے اسے اس قبر میں رکھ کے دوسرے لوگ مٹی ڈال کے برابر کرتے جائیں، آخر میں ایک آدمی رہ جائے گا جسے دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو کوئی بات نہیں، ایک میت خراب ہوگی، ایک لاش خراب ہوگی، باقی انسان کی جو بے قدری ہے وہ نہیں ہوگی۔ حضرت خواجہ عبد المطلب مشورہ دے رہے ہیں کہ انسان کی جو باقیات ہے، انسان کا وجود اور میت ڈیڈ باڈی ہے، اس کی بے توقیری اور بے قدری نہ ہونے پائے گی۔ اب سب نے قبریں کھود لیں اپنی اپنی اور بیٹھ گئے انتظار میں۔ حضرت جب سب قبروں کے کنارے پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ جو کوئی مرے گا باقی اس میں ڈال کر برابر کرتے جائیں گے، تو تھوڑی دیر گزری کہ حضرت خواجہ عبد المطلب علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے اور کہا سنو، یہ تو میں نے تم سے اس لیے کہا تھا کہ انسان کی میت کی بے قدری نہ ہو، اس کے وجود کی بے توقیری نہ ہو، لیکن سنو، یہاں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا یہ بھی انسانیت کی توہین ہے۔ اب وہ سارے، چونکہ وہ ذمہ دار آدمی تھے نا حضرت خواجہ عبد المطلب، ان کا یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی اپنی موت کا انتظار کرنا اور پھر دفن ہونا، یہ خود وہ تو میت کی توہین ہے، اور یہ تو انسان، زندہ انسان کی توہین ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی موت کا انتظار کرے۔ یہ صرف میت کی توہین نہیں ہے، یہ تو انسانیت کی توہین ہے کہ وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہو بیٹھا۔ تو سب نے کہا خواجہ صاحب آپ بتلائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت خواجہ عبد المطلب کا جملہ سنو، بات مکمل ہونے لگی ہے۔ آپ نے کہا سنو، بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا یہ انسانیت کی توہین ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، اور ہم انسانیت کی تذلیل گوارا نہیں کرتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سارے اٹھو اور ملک شام کی طرف چل پڑو، اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ پانی ملتا ہے کہ نہیں ملتا، مرتا ہے کہ نہیں مرتا، جیتا ہے کون مرتا ہے، کہاں مرتا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ ہمیں یوں بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی منزل کی طرف چل پڑنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی مدد کرتے ہیں جو انسان محنت کرنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مر جائیں گے دفن کر دیں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ چل پڑو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، واقعی میت کی بے توقیری اور ہے، زندہ انسان کی توہین ہے کہ وہ اپنی موت کے لیے بیٹھا رہے۔ سب نے کہا آؤ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، جہاں کو مر جائے گا پھر دیکھی جائے گی۔ اب جیسے ہی حضرت خواجہ عبد المطلب کا حکم مان کر، مشورہ مان کر اٹھنے کے لیے چلے، حضرت خواجہ عبد المطلب نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنی اونٹنی کو اٹھایا، تو حضرت خواجہ عبد المطلب کی اونٹنی ڈاچی اٹھی، جہاں اس کا پہلا قدم لگا تھا وہاں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ سارے بولو یا ادرکنی فی سبیل اللہ۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کی اونٹنی کے قدم سے پانی کا چشمہ جاری ہوا،
وہ روانہ ہو رہے تھے، خواجہ صاحب نے آواز دی، حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آواز دی، او میرے دوستو آؤ، اللہ نے پانی دے دیا ہے۔ اب سب دوڑے، مشکیزیں بھرنے لگے، برتن بھرنے لگے، پینے لگے، جمع کرنے لگے، جانوروں کو پلانے لگے۔ جب سب سیراب ہو گئے اور سب نے اپنے اپنے مشکیزیں بھر لیے تو سب نے متفقہ طور پر ہاتھ باندھ کے کہا، اے حضرت عبد المطلب، اب ہم شام نہیں جائیں گے، ہم مکے چلتے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ پانی بھی آپ کا ہے، وہ پانی بھی آپ کا ہے۔ یہ تھی وہ داستان آب زمزم کی۔ اور پھر حضرت خواجہ عبد المطلب علیہ السلام نے اس کو مکمل طور پر کھدائی کی اور وہ آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، جو آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا وہ تبرک غلاموں کو ملتا رہے گا، جاری رہے گا۔ لیکن نکتہ یہ ہے کہ پہلے تبرک تھا حضرت اسماعیل کے قدموں کا، جب جاری ہوا تبرک تھا اسماعیل کے قدموں کا۔ اللہ نے ہم پر احسان اور انعام کیا کیا کہ لو اب تمہارے لیے یہ اسماعیل کے قدموں کا تبرک بھی ہے اور حضور کے دادا جان کے ہاتھوں کا تبرک بھی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ عبد المطلب کا جب وصال ہوا تو پھر وہ پانی کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے حضرت عباس، رسول پاک کے تایا جان چچا جان لگتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ ان کے ذمہ آ گیا۔ ذات واجب ہم سب کو ہمیشہ آب زمزم یہاں بیٹھ کر بھی اور وہاں جا کر بھی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں اب نماز کے لیے